الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سب کو دین و دنیا کی ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 کے ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سابقہ اسباق میں اب تک ہم نے سبق نمبر 1 کی پہلی 2 لائنیں یعنی الف با تا جیم حا خا دال ذال را یہاں تک حروف کی مشق کی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم حرف زا سے حرف ضاد یہاں تک کی مشق کریں گے۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے خصوصاً نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگر آپ نے سابقہ اسباق ملاحظہ نہیں کیے تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پچھلے اسباق کے لنک موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پہلے پہلا سبق ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ مدنی قاعدہ اپنے سامنے ادب کی جگہ پر رکھ لیں، شہادت کی انگلی بھی اپنے سبق پر رکھ لیں اور میرے بعد دہرائیے۔ زا زا زا۔ یاد رہے کہ یہ حرف زا حروف صفیریہ کہ جس کے بارے میں پچھلے اسباق میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، ان 3 حروف میں سے ایک حرف زا یہ بھی ہے، لہٰذا اس حرف کو پڑھتے ہوئے لہجے میں سختی پیدا ہوگی اور سیٹی کی سی آواز اس حرف کی ادائیگی میں پیدا ہوگی۔ دوبارہ غور کر لیجئے، زا یہ اس حرف کے پڑھنے کا درست طریقہ ہے، لیکن اگر اس کو کوئی نرمی کے ساتھ ادا کرے گا یعنی ذال کی طرح پڑھے گا اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگا کر، تو یہ اس حرف کی غلط ادائیگی ہو جائے گی۔ حرف زا کا درست طریقہ بھی آپ نے سیکھا، غلط نشاندہی بھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب آئیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے، مزید اچھی ادائیگی کرنے کے لیے اس کے مخرج کو بھی جان لیتے ہیں۔ حرف زا کا مخرج یہ ہے کہ یہ حرف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس حرف کی پہچان کو بھی جان لیتے ہیں۔ حرف زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج کے سبق کے پہلے حرف کی مشق کی۔ اب آئیں اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں۔ سین سین سین۔ حرف سین یہ حرف بھی حروف صفیریہ میں سے ایک حرف ہے، یعنی اس کی ادائیگی کے وقت بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، سختی سے ہم پڑھیں گے
نرمی سے اس کی ادائیگی اگر کریں گے تو یہ غلط ادائیگی شمار ہوگی۔ اور اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ حرف سین، یہ بھی پچھلے حرف زا کی طرح ادا ہوگا، یعنی ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ اور حرف سین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم نے آج کے سبق کے دوسرے حرف کی مشق کی، اب آئیں تیسرے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ شین، شین، شین۔ تو یہ اس حرف کی درست ادائیگی تھی۔ یاد رہے کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے منہ کو نہیں بگاڑیں گے، یعنی بعض طلباء اس حرف کو پڑھتے ہوئے منہ کو بگاڑ دیتے ہیں، ادائیگی اس طریقے سے کر دیتے ہیں شین، شین، یعنی ہونٹوں کو باہر کی طرف نکال دیتے ہیں یا منہ بگاڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی حرف کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ منہ میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اور حرف شین کا مخرج کیا ہے؟ اس طرف ذرا توجہ کر لیجئے۔ ابھی پچھلے اسباق میں جو ہم نے حرف جیم پڑھا، حرف شین کا مخرج بھی وہی ہے، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اب تالو کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی نیا ہے تو پہلے جیسے عرض کیا کہ آپ پچھلے اسباق کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ حرف شین کی پہچان کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے کہ حرف شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آج کے سبق کے تیسرے حرف کی مشق کی، اب آئیں حرف نمبر 4 کی مشق کرتے ہیں۔ صاد، صاد، صاد۔ یہ حرف یعنی صاد، یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک ہے۔ اس کے غلط پڑھنے کا ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو باریک پڑھ دیا جائے، اور ساتھ اس کے غلط پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر دیا جائے۔ جی ہاں، اس حرف کو پڑھتے ہوئے اور اس حرف کو پر کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، یعنی اس طریقے سے صاد، اس انداز میں اس حرف کو نہیں پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا، اس حرف پر ذرا غور کیجئے۔ اس حرف کے ساتھ بریکٹ میں جو یہ حرف لکھا ہوا ہے صاد، یعنی صاد الف دال، یہ جو آخر میں دال لکھا ہوا ہے، اس حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے دال کی بھی ادائیگی ہم نے کرنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ میں نے حرف کے آخر میں کیسی آواز نکالی تھی، ساؤنڈ کیسا آیا تھا، آپ ذرا غور کر لیجئے۔ صاد، یعنی جب ہم اس حرف کو ختم کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی واپس آ جائے، صاد۔ اگر ایسے پڑھیں گے صاد، صاد، تو یہ بھی ایک اس حرف کی غلط ادائیگی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیجئے، صاد۔ مزید اپنی ادائیگی کو بہترین کرنے کے لیے آئیے اس حرف کا مخرج بھی جان لیتے ہیں۔ جی، تو حرف صاد یہ کون سے حروف میں آتا ہے؟ جی ہاں، حروف صفیریہ میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مخرج بھی زا اور سین والا ہی ہوگا۔ پھر دہرا دیتا ہوں کہ حرف صاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، اور حرف صاد کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔
अब आए अपने आज के सबक के आखिरी हर्फ यानी 5वें हर्फ की मश्क करते हैं। लौद, लौद, लौद। मोहतरम व्यूअर्स, आपने इस हर्फ की दुरुस्त अदायगी सीखी। अब आए इसके हवाले से कुछ अहम बातें आपकी गोशगुजार करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये हर्फ यानी लौद, ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से एक है। इस हर्फ को पुर पढ़ेंगे, लेकिन याद रहे कि पुर पढ़ते हुए होठों को गोल नहीं करेंगे। और ये भी ध्यान में रहे कि इस हर्फ के आखिर में लिखी हुई दाल को भी हमने हिलाना है, यानी अदायगी करते हुए आवाज़ वापस लौटनी चाहिए। अब आए इस हर्फ के मज़ीद गलत पढ़ने की मिसालें भी आपके सामने पेश करता हूँ। यानी अगर कोई इसको बारीक पढ़ दे तो ये हर्फ की गलत अदायगी हो जाएगी, इस बारे में आपने जाना। और मुंह नहीं बिगाड़ेंगे, इस हर्फ को पढ़ते हुए होठों को गोल नहीं करेंगे। इसी तरीके से बाज़ हजरात, बाज़ लोग इस हर्फ को गौद पढ़ते हैं, तो ये हर्फ की गलत अदायगी है। इसी तरह ज़ाद या ज़ौद, ज़ौ की आवाज़ अगर आएगी तो ये भी इस हर्फ की गलत अदायगी होगी। एक और भी इसके गलत पढ़ने का अंदाज हो सकता है, उसको समझने के लिए उससे पहले आप इस हर्फ के मखरज को जान लें। हर्फ बौद का मखरज ये है कि ये हर्फ ज़बान की करवटों और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। मोहतरम व्यूअर्स, ज़बान की करवटें हमारी ज़बान के दाएं बाएं वाले हिस्से होते हैं। जब हम इस हर्फ की अदायगी करते हैं तो ज़बान के दाएं बाएं वाले जो हिस्से होते हैं वो उठकर जो दाएं बाएं वाली दाढ़ें हैं ऊपर वाली, उसके किनारों पर जहां से हमारी दाढ़ें उगना शुरू होती हैं वहां पर हमारी ज़बान की करवटें लगती हैं, तो फिर हर्फ बौद की अदायगी होती है। मैंने जैसे आपको भी अर्ज किया था कि इसके गलत पढ़ने का एक और अंदाज भी मैंने आपको बताना है। वो अंदाज ये है कि अगर कोई ज़बान की नोक को, यानी करवटें तो दाढ़ों पर लगा ले लेकिन ज़बान की नोक को पीछे करके ऊपर तालू पर लगा दे, तो इस हर्फ की अदायगी इस तरीके से हो जाएगी, डॉड, डॉड। तो डॉ की आवाज़ जो है वो पैदा ना हो, इसके सही मखरज को समझें, जानें और बार बार प्रैक्टिस करके इस हर्फ को अदा करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस हर्फ के दुरुस्त पढ़ने का तरीका, गलत पढ़ने की मिसालें आपके सामने पेश की और इस हर्फ का मखरज भी आपने जाना। अब आए इस हर्फ की पहचान भी जान लेते हैं। इस हर्फ की पहचान यह है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ये था हमारा आज का सबक। आखिर में इस पूरे सबक को एक मर्तबा फिर दोहरा लेते हैं। ज़ा, सीन, शीन, सौद, लौद। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? अब आए इम्तहान का सिलसिला शुरू करते हैं। हस्बे साबिक इंशाअल्लाह 10 सवाल आपसे होंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर 10 नंबर आपको मिलेंगे। आपने अपने नंबरों को वीडियो के आखिर में जमा करके अपनी पोजीशन को खुद जज करना है। सवाल नंबर 1, हर्फ ज़ा का मखरज क्या है? जवाब, हर्फ ज़ा ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सवाल नंबर 2, हर्फ ज़ा की पहचान क्या है? जवाब, इस हर्फ ज़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है। सवाल नंबर 3, हर्फ सीन का मखरज क्या है?
جواب: زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حرف سین کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اس حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 5، حرف شین کا مخرج کیا ہے؟ جواب: زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، حرف شین کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اس حرف پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، حرف صاد کا مخرج کیا ہے؟ جواب: زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، حرف صاد کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اس حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 9، حرف ضاد کا مخرج کیا ہے؟ جواب: زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10، حرف ضاد کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اس حرف پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ محترم ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور سابقہ اسباق کیسے لگے؟ آپ کو اگر سمجھ میں آئے اور آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ قرآن کی تعلیم کا یہ سلسلہ عام ہو سکے، اور ساتھ ہی کامنٹ باکس کے اندر اپنے پیارے پیارے خیالات کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے آنے والی ویڈیو میں مزید اچھے انداز میں اسباق کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب دوبارہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔